اب آئیے پہلی آیت کی طرف. قل کے لفظ سے آغاز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مناسب جانا کہ اس کا اظہار اپنے نبی کی زبان سے کروائے، حالانکہ خود بھی اس کا اعلان کیا جا سکتا تھا، هو اللہ احد کہا جا سکتا تھا، قل کا لفظ ضروری نہیں تھا، لیکن اس لیے اس کو ساتھ لگا دیا کیونکہ اس سے دو چیزیں اللہ نے دنیا کے سامنے رکھی ہیں. پہلی نوٹ کریں، قل لگانے کی پہلی حکمت یہ ہے کہ جن لوگوں میں حضور کی ذات مقدسہ موجود تھی، جن لوگوں میں حضور کی ذات مقدسہ کا ظہور ہوا تھا، وہ سارے کے سارے حضور سے ٹوٹ کے پیار کرنے والے تھے، محبت میں بے مثال لوگ. صحابہ کرام حضور علیہ السلام سے محبت میں بہت آگے تھے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جب قل کا لفظ لگایا تو اس سے حضور علیہ السلام کے ایک درجے اور مقام کو بیان کیا، درجہ اور مقام اس کے اندر رکھ دیا کہ اللہ کی ذات کو کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہے، اور حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں ایک ہے، تو ساتھ ہوا کا لفظ بھی آ گیا. قل هو اللہ احد. آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ وہ کون جسے تم معراج میں دیکھ کے آئے ہو، وہ اللہ. یہ وہ کا لفظ جو ہے یہ انتہائی خوبصورت انداز میں حضور کی تمام معراج کو سمیٹے ہوئے، تمام معراج کی برکتیں ہوا کے اندر ہیں. قل هو اللہ، وہ اللہ. تو وہ اللہ کہا تو اس کا مراد یہ ہوا کہ اللہ نبی تجھے تو یاد ہے کہ تو کسے دیکھ کے آیا ہے، تو دیکھ کے آیا ہے نا، تو لہذا کہہ دے کہ میں ایک ہوں، میں احد ہوں. تو جب کہے گا تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ سارے محبت والے تیری زبان سے سن کے فوراً یقین کر لیں گے، انہیں یقین آ جائے گا کہ تو سچ کہہ رہا ہے اور آج تک تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، تو اس لیے تیری زبان سے میں سنانا زیادہ بہتر جانتا ہوں. میں کہوں گا تو یہ مان تو جائیں گے، ماننا انہیں پڑے گا، میں کہوں گا تو ضرور مانیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر نہیں مانیں گے تو عذاب ہوگا، کیونکہ میں نے کہا ہوگا. جب میں کہوں گا تو جو نہیں مانے گا تو عذاب سیدھا ہے. اے نبی تو کہہ دے تاکہ اگر کوئی نہ بھی مانے گا تو پھر بھی تیری رحمت اس پہ چھائے رہے گی. تو رحمت للعالمین ہے، تیری زبان سے نکلے گا تو ذرا بات اور ہو جائے گی. اللہ اکبر. تو بڑے اہتمام سے قل کا لفظ لگا دیا گیا. اور حضور علیہ السلام کی زبان مقدس سے جب یہ اعلان حضور نے کیا تھا تو ایک بات یاد آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت پاش کیے تھے، آپ اس بت خانے میں گئے تھے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ آپ نے ایک ایک بت کو کلہاڑی کے وار کر کے توڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام بتوں کو ختم کر دیا. تو حضور کا یہ کلمہ جو اس وقت جو ہے وہ فاران کی چوٹیوں سے بلند ہوتا ہے، اور مدینے کے ان ریگزاروں کے اندر حضور نے کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا، قل هو اللہ احد. وہ ایک جملہ کائنات کے سارے بتوں کو توڑ گیا، کائنات کے سارے بت اندھے منہ گر پڑے کہ وہ اللہ تو ہے ہی ایک ہے. مل کے کہیے سبحان اللہ، وہ ایک ہے. یہ پہلا تعارف ہے جو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی وحدانیت کا دیا ہے کہ وہ ایک احد کا لفظ دیا گیا. احد جو ہے یہ واحد نہیں ہے، عربی میں واحد بھی ہوتا ہے. جب آپ واحد کہتے ہیں تو اس کا معنی اور ہے، یہاں واحد نہیں ہے. بولیے کیا ہے؟ بول دیجئے احد ہے. جب واحد کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور وہ ایک جو دو حصوں میں تقسیم ہو سکے، ایسا ایک جسے آپ توڑ سکیں، یعنی وہ 0.5 میں ڈیوائیڈ ہو کے ملا جائے تو ایک بن جائے، یا 0.6 اور 0.4، 0.8 اور 0.2، یا 0.4 اور 0.6 یہ ملائیں تو ایک بنے. تو یہ واحد نہیں، یہ احد ہے. ایسا ایک جو کبھی بھی ٹوٹ نہ سکے، کبھی بھی دوبارہ اس کو الگ نہ کیا جا سکے، ایسا ایک جس کے 2 حصے 3 حصے 4 حصے نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی ذات احد ہے، واحد نہیں. یہاں پہ یہ قابل غور نکتہ ہے کہ اس کو کبھی بھی دوبارہ آگے ڈیوائیڈ بولیے نہیں کیا جا سکتا. وہ انڈیوائیڈیبل ہے، دوبارہ سے اسے توڑا نہیں جا سکتا. تو یہ پہلا اعلان اتنا خوبصورت ہے
کہ حضور علیہ السلام نے جب اسے کیا اور آپ کی زبان مقدس سے جب یہ اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو یہ رحمتیں اتری ہیں اور اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ بولا ہوگا، میں اس تصور کو کبھی سوچتا ہوں تو پوری زمین پہ جس مخمصے میں انسانیت تھی، آپ کی اس جملے نے اسے مخمصے سے نکال لیا۔ کتنے خدا ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 6 ہیں، 10 ہیں، 1000 ہیں، کتنے ہیں؟ آج ہم اور اب جب یہ پڑھتے ہیں اور بچپن سے ہم پڑھتے آئے سورت کو تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں نہ چلتا کہ اس کے اندر پیچھے کتنی مشکلات تھیں اس دور میں جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا خدا ہے کتنے۔ آج ہمیں نہیں احساس، لیکن اس دور میں جب حضور نے یہ جملہ کہا ہوگا کتنے لوگوں کے دلوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی، کتنے لوگوں کے دلوں کو چین آ گیا ہوگا، سکون آ گیا ہوگا کہ شکر ہے اب ہمیں جواب مل گیا کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس لیے اس کا بھی نزول ہوا کہ اللہ نے اپنی تمام جو ہے وہ وحدانیت کے اظہار فرمائے ہیں۔ دوسرا اس صورت کا نزول اس لیے ہوا کہ بعض وفد حضور کے پاس آئے، سبحان اللہ، میں عرض کرتا ہوں سبحان اللہ، بعض وفد حضور کے پاس آئے، عیسائیوں کا وفد آیا نجران سے حضور سے بحث کرنے کے لیے، اکثر ہی آیا کرتے تھے اور حضور سے آ کے مناظرہ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کا وفد بھی آتا رہتا ہے۔ تو ایک بار یہودیوں کا وفد آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر شے اللہ نے پیدا کی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں جی بالکل اللہ نے ہر شے پیدا کی ہے۔ تو انہوں نے ایک اور سوال پوچھ لیا، جی اللہ کیسے پیدا ہوا ہے؟ تو یہ سوال سن کے حضور علیہ السلام غضبناک ہوئے، آپ کے جلال کے اسرار نمودار ہوئے۔ اس سے پہلے کہ آپ کچھ بولتے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ صورت عطا فرمائی کہ آپ جواب نہ دیں، اب اللہ جواب دے گا۔ اور یہ بھی شان کریمہ بار بار میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں حضور کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے اللہ جواب دے دیتا ہے۔ اللہ۔ عیسائیوں نے آ کے بھی یہی سوال کیا تھا، ان کا انداز ذرا دوسرا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ ہے، موجود ہے، کیسا ہے؟ لکڑی کا بنا ہوا ہے، پتھر کا ہے؟ آپ کا خدا جو ہے وہ کیا جو ہے وہ کیا کھاتا کیا ہے؟ وہ جیتا کس طرح ہے؟ کیا اس کی ضرورتیں ہیں؟ کس طرح کا ہے؟ رنگ کیسا ہے اس کا؟ یہ عجیب و غریب سوال جو ہیں وہ حضور سے کیے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس ماحول میں حضور علیہ السلام نے آپ نے جب کھڑے ہو کر کوہ صفا پہ لا الہ الا اللہ کا لفظ بولا تھا، اور یہ لا الہ الا اللہ کا جملہ جب کوہ صفا سے ہوتا ہوا پورے زمین پر اس کی گونج جب پہنچی تھی تو اس وقت لوگوں کے دل بے چین ہو گئے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم تو دیکھے ہوئے خداؤں پہ یقین رکھتے ہیں، ہم تو سامنے دیکھے ہوئے خداؤں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھو ہمارا لات، یہ دیکھو ہمارا عزا، یہ دیکھو حبل، یہ ہم نے نام رکھے ہوئے، یہ ہمارے خدا ہیں۔ تو چونکہ وہ کبھی ایسے تصور سے واقف ہی نہیں تھے کہ ایسا خدا بھی ہو سکتا ہے جس کو دیکھا ہی نہ جا سکتا ہو، تو چونکہ ان کا یہ تصور نہیں تھا تو پھر وہ بار بار آ کے یہ الٹے سیدھے سوال حضور سے کرتے تھے۔ اچھا آپ بتائیں کس طرح کا ہے، رنگ کیسا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، لکڑی کا ہے، پتھر کا ہے؟ تو اس طرح کے سوال ایک لازمی حصہ تھے کہ ان کے ذہن چونکہ ایسے تھے نہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ اور میں کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت دی ہوئی ہے اور ہم اس تمام مخمصوں سے نکلے ہوئے ہیں اور زندگیاں خوبصورت انداز میں گزار۔ ہمیں علم ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں صحیح بتایا، لیکن اس سے پہلے معاملہ بہت خراب تھا، اور حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا تو یہ لوگ جواب لینے کے لیے حضور کے پاس پھر آیا کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور کس طرح کہا ہے کہ وہ نظر نہیں آتا، جو ہے وہ بتائیں خدا کیسا ہے؟ تو اللہ نے اپنا تعارف جو ہے وہ پورا پھر اس میں پیش کر